کہا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وہ ذات بابرکت، وہی بابرکت صیغہ تبارک، وہ ذات بابرکت. یہ پورا سورہ فرقان میں 3 بار لفظ استعمال ہوا، تبارک، وہ ذات بڑی بابرکت. بابرکت ذات کون ہوتی؟ جس کی خیر، جس کا نفع، جس کے خزانے بھرپور ہو، بڑھتے ہی رہیں، کوئی ان میں کمی نہ آئے. تو وہ ذات کثیر البرکات ہے، کثیر الخزائن ہے، کثیر الرحمہ ہے. وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کی خیر، جس کے خزانے، جس کے نفع بڑے بھرپور، کبھی کم نہ ہونے والے، جس کی عطا، جس کی نعمتیں ایک دوسرے بڑھ چڑھ کر ہیں. وہ ذات بڑی بابرکت. یہ بھی قدرت کے دلائل اور مزید آگے، الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے بنائے کیے آسمان میں برج ہیں، منزلیں. اصل برج کا معنی بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی منزلیں. جیسے قرآن پاک میں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ خواہ تم چونے اور سیمنٹ اور بڑی دھاتوں سے بڑے محلات میں چھپ جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی. یہ محلات کو، قلعوں کو بروج کہا گیا ہے. آسمان میں برجیں ہیں، بروج ہیں، بڑے مضبوط ٹھکانے. یہ بروج کن کی ہیں؟ یا تو آگے سورج چاند کا ذکر ہے، سورج اور چاند کی منزلیں، یا پھر سیاروں کی منزلیں جو کہ 12 جن کے نام ہیں، 12 تعداد ان کی، اور ان کے نام جیسے زحل ہے، دلو ہے، سائن ہے. یہ نظام چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، کسی فرق کے بغیر. کبھی ایک لمحے کا فرق کسی نے محسوس کیا ہو؟ ناممکن. کیا کہنا اس ذات کا، اس ذات کی نفع کا، برکتوں کا، اس ذات کی خیر کا، خیر ہی خیر، خزانے خزانے، برکتیں ہی برکتیں. تو اس کی قدرت کے نشان، اس نے برجیں بنا دی، یہ بروج بنا دیے. ان سیاروں کی منازل چلتے رہتے ہیں اور اپنی منزلوں پر پہنچتے ہیں اور منزلیں طے کرتے ہیں، ایک منزل پھر دوسری پھر تیسری. یہ سرکل چل رہا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے، ہمیشہ رہے گا، بہانہ کی بنیاد پر. یہ قدرت اللہ رب العزت کی. یہ برجیں، ان کو دلائل توحید اور دلائل قدرت کے لیے پیش کیا گیا، مگر بدبخت قوم نے ان برجوں کو بھی اپنی شرکیات کے لیے استعمال کر لیا. اخباروں میں کالم آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، لوگوں کی سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، آپ کی برج فلاں ہے، آپ کی برج فلاں ہے، آپ کا سیارہ فلاں ہے، آپ کا ستارہ فلاں ہے، اور آپ میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، سفر بابرکت ہوگا، یہ سفر منحوس ہوگا، یہ کاروبار شروع کرو کامیابی ملے گی یا ناکامی ملے گی. مستقبل کے احوال کا تعین، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے جن نشانیوں کو اپنی توحید کے فہم کے لیے پیش کیا، توحید کی حجت قائم کی، انہیں برجوں، انہیں سیاروں کو لوگوں نے، کمبختوں نے اپنی شرک کی ترویج کے لیے اختیار کر لیا. ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ مہینہ کیسا گزرے گا، سفر بابرکت منحوس ہے، شادی بابرکت منحوس ہے، کسی کاروبار کا آغاز کر رہے بابرکت منحوس ہے، سیاروں کی مدد سے، سیاروں کے احوال سے. کیونکہ شرک یہود نے سازش کی تھی نبی علیہ السلام کے دور میں، نظام علمی کے تعلق سے اور نظام سفلی کے تعلق سے لوگوں میں شرک کا فتنہ چھوڑنے کی. سورج گرہن ہو گیا، اسی دن اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا. بظاہر انہیں تعریف کرنا چاہیے، حقیقت میں
شیطان کے بہکانے پر شرک کا وار کر رہے ہیں۔ ابراہیم چونکہ ایک مشہور شخصیت کا بیٹا ہے، اس کی وفات پہ سورج گرہن ہو گیا، اور سورج گرہن جو ہے مشاہیر کے پیدا ہونے یا ان کے فوت ہونے پر لگتا ہے۔ مانا ابراہیم بڑا اونچا انسان تھا، نبی کا بیٹا تھا، ظاہر سے عظمت کی آڑ میں شرک کا وار کرنا چاہا، لیکن محمد الرسول اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ بیٹے کی جدائی میں غمگین تھے، ملول تھے، حزین تھے، فوراً صحابہ کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکشفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ سورج چاند اللہ کی نشانی ہے، انہیں گرن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کو مرنے پر لگتا ہے۔ یہ گرن دیکھو تم، اس قسم کی باتیں کرنے کے بجائے ففزعوا الی الصلاۃ، رخ کرو مسجد کا، نماز قائم کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کرو۔ مانا نظام سفلی جو زمین کا نظام ہے، اس کی نظام علمی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اور جو علمی نظام آسمانوں کا نظام، اس کی زمین کی تغیرات میں کوئی تاثیر نہیں۔ تغیرات کیوں ہوتے ہیں؟ چاند گرہن کیوں لگتا ہے، سورج گرہن کیوں لگتا ہے؟ اللہ کے امر سے۔ کوئی بیٹا، کوئی بندہ اگر پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے تو اس کا کوئی تعلق ہے اس گرہن سے؟ نہیں، اس کا پیدا ہونا اللہ کے امر سے۔ یہ اہل توحید ہے۔ یہودیوں نے سازش کی، یہ سوچا چھوڑنا چاہا کہ اللہ کے نبی تو غم زدہ ہے، خاموش رہیں گے، لیکن خاموش نہیں۔ عقیدے کا معاملہ، رب تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ، شرک کا معاملہ، کیسے خاموش رہتے؟ منبر قائم کیا اور صحابہ کو سمجھایا معاملہ کیا ہے، اور کہا کہ جب سورج گرہن دیکھو، چاند گرہن دیکھو، اس قسم کی باتیں بتانے کی بجائے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے سورج کو بے نور کرنے پر قادر ہے، تو ہماری کیا ہستی؟ تقوی اختیار کر لو، توبہ اور انابت کا راستہ اپنا لو۔ تو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، وہ ذات بڑی بابرکت جس نے آسمان میں برجیں بنا دی، چاند اور سورج کی یا پھر سیاروں کی۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور بنا دیا اس میں سراج سورج اور چاند منیرا روشن کرنے والا۔ چاند روشن بھی ہے، روشن کرتا بھی ہے۔ سراج یعنی سورج، سورج میں دو چیزیں ہیں، گرمی اور نور۔ چاند میں ایک چیز ہے، نور۔ چاند میں حرارت نہیں، سورج میں حرارت ہے اور نور بھی ہے، اور چاند میں صرف نور ہے، حرارت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، ان کا طلوع ہونا، غروب ہونا، سورج کا پوری کائنات کو منور کرنا۔ سورج آ گیا، روشنی پھیل گئی، سورج چلا گیا، اندھیرا پھیل گیا۔ یہ روشنی اور نور کا آپس میں یہ تغیر و تصرف، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک نظام کے تحت مسلسل چل رہے ہیں، کسی کمی بیشی کے بغیر، کسی وقت کی تقویم یا تاخیر کے بغیر۔ وہ ذات ہے بڑی بابرکت، حسن ثنا کے مستحق ہے ان ساری نعمتوں پر، ساری قدرتوں پر، اس پر ایمان لے، وہی ثنا کا حقدار ہے، وہی حمد کا حقدار ہے، اس پر ایمان لے جاؤ۔